اور ہماری ابتدا جب ہم پیدا ہوتے ہیں، کوئی کام ہو نہ ہو، مٹھائیاں تقسیم کریں نہ کریں، مبارکباد دی جائے نہ دی جائے، رشتہ دار آئیں یا نہ آئیں، امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بیٹی ہو بیٹا ہو، کسی کے گھر بھی پیدا ہو، ہر ایک کی تڑپ یہی ہوتی ہے کہ پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے۔ لیکن یہاں ذہن میں رکھیے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اذان دیں تو بچہ مسلمان ہوتا ہے، نہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ہی مسلمان ہے۔ اس لیے درمیان میں رک کے میں بات کر رہا ہوں، بسا اوقات ہمیں بھی فون آتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، فوت ہو گیا پیدا ہونے کے بعد، وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب اذان نہیں دی اس کے کان میں، ہم نہیں دے سکے، تو اب اس کی نماز جنازہ ہو؟ تو یہ ذہن میں رکھیے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ہی مسلمان ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اللہ ہر ایک کو صالح اولاد دے اور لمبی عمر والی دے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کی کوئی علامت اس میں پائی گئی، اس نے سانس لیا، حرکت کی، پیشاب بسا وقت بچے کر دیتے ہیں، چیخ ماری، کوئی بھی زندگی کی علامت دیکھی آپ نے، اس کے بعد وہ فوت ہوا، اس کا نام بھی رکھیں گے، اس کا نام بھی رکھیں گے، اس کا غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، اور اس کا نماز جنازہ بھی ہوگا، تدفین بھی اس کی اسی طریقے کے مطابق ہوگی۔ بلکہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس بچے کا نام رکھا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کا اس طرح کا بچہ پیدا ہو اور وہ فوت شدہ ہو یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے، اور عموماً فوت شدہ پیدا کے سخت بچے کو بولتے ہیں، فرمایا وہ بندہ اس بڑے سانے پہ صبر کر لے، جب کل قیامت کا دن ہوگا بچہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی تسلی ہے۔ لیکن بات اور طرف چلی گئی، قربان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی نا، فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ جنت میں جائے، فرمایا جس کے 2 فوت ہو جائیں تو وہ بھی جنت۔ عرض کیا رسول اللہ اگر کسی کا 1، فرمایا وہ 1 پہ بھی صبر کر لے تب بھی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کیا رسول اللہ اگر کسی کا بچپنے میں یعنی اس کا بچپن میں بچہ کوئی فوت ہی نہیں ہوا تو حضور نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا محض ہوا۔ بہرحال تو بات یہ چلائی، ہماری تو ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم پہلا کام یہی کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ ویسے بات چل پڑی لیکن ہے بہت بڑی، ہم بسا اوقات جب بچہ پیدا ہوتا ہے یقیناً جو ماں کے پیٹ ہے اس میں ماحول سارا کچھ اور ہے، فضا اور ہے، خوراک اور ہے، رہن سہن اور ہے، جب دنیا میں آیا تو اس کے ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ اب بہت بندوں کو جذبہ چڑھاتا ہے جی اسے غسل سب سے پہلے تو نہلاؤ، کیونکہ پھر اذان نہیں دے سکیں گے، اذان دینی ہے تو غسل دیو۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر ڈاکٹر آپ کو منع کر رہا ہے کہ یہ حالت ابھی بچے کی تبدیل ہوئی ہے، ابھی اگر اس پہ فوراً بھلے پانی گرم بھی ڈالو گے تو بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میڈیکل دنیا میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں جنہیں سرچ کی ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچے صرف اس وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں کہ لوگ جو ہی وہ پیدا ہوا فوراً پانی ڈالا، کچھ نمونیا کا شکار ہوئے، کچھ اور بیماری مبتلا ہو گئے۔ ہم ضد کرتے ہیں کہ جی ہم نے اذان دینی ہے تو اذان دینے کے لیے غسل دینا ضروری ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے بچے کے کان میں اگر آپ نے اذان دینی ہے، بچے کا غسل نہ بھی ہو تب بھی اذان دے سکتے ہیں۔ دیکھیے اذان دینے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اذان سننے کے لیے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ویسے بھی بچے پہ ابھی احکام لاگو ہی نہیں ہے بھی وہ چھوٹا بچہ۔ جب گھروں میں لوگ ہوتے ہیں، کسی بندے کا وضو نہیں، کسی پہ غسل واجب ہے، تو جب اذان ہو رہی ہوتی ہے کیا وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا اس ایریے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جی میں تو اذان سننی نہیں ہے؟ یہ بات بظاہر شاید کسی کو عام لگے لیکن ہے بہت بڑی اہم۔ اگر بچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اولاد دے، بچہ پیدا ہوا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی اس کو ہم نے پانی میں نہیں لینا، ضد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے کان میں اذان دے دیں یا اذان دلوا دیں۔
بہرحال ہماری ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی بندے کا انتقال قریب المرگ ہو، اس کے پاس بیٹھ میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تاکہ اس کی انتہا بھی اچھی ہو جائے۔